یہ ہورسکوپ عید کے 3 دنوں پر مبنی ہے، یعنی عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آباء و اجداد کی نظر کرم سے، سید شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے، سید قلندر شہباز کی نظر کرم سے، سید حسن کبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے، سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید غلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے، حکیم سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے، بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے اور بی بی بادشاہ دادی شمسی کی نظر کرم سے ہورسکوپ کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں جو عید پر مبنی ہے۔ پہلے تو آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ یہ عید اور اس عید کے بعد کے ایام آپ کے لیے مبارک کرے۔ علمی حوالے سے بھی اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرے، آپ کے کاموں میں آسانی کرے۔ اگر کوئی دعا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اور جو اب تک پوری نہیں ہوئی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے اللہ وہ دعا آپ کی قبول و مقبول کر دے۔ یہ عید کے چند ایام چند برج والوں کے لیے بہت ہی خاص ہیں۔ ان کو اپارچونیٹیز ملیں گی، معاشی حوالے سے بہتری اور کامیابی کے اسباب بھی ان کی زندگی میں پیدا ہوں گے۔ تبھی ان ایام میں کوشش کر کے اپنی خواہشات کو کم اور اپنے مقصد کو آگے رکھیے گا۔ ہاں 2-4 گھنٹے اگر خوشیوں کے حوالے سے سوچتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے جب تک دماغ سے کرنا سیکھیں گے نہیں، تب تک کبھی بھی مسائل اختتام کو نہیں جائیں گے۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ ہے حسب توفیق سفید چیز اور پیلی چیز کا گھر میں کچھ دیر رکھ کے کسی مستحق کو دے دینا۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ عید کے پہلے دن اگر بھول گئے ہو تو دوسرے دن، اور اگر دوسرے دن بھی یاد نہیں آیا تو تیسرے دن کم سے کم اپنے مرحومین کی قبر پہ ضرور جائیے گا۔ جس کا والد انتقال کر چکا ہے، جس کی والدہ محترمہ انتقال کر چکی ہے، جس کا بھائی اس جہان سے چلا گیا ہے، جس کا شوہر اب نہیں رہا یا جس کی بیوی اب نہیں رہی، تو اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ برزخ میں جو سوئے ہوتے ہیں، جب بھی ہم یہاں سے کوئی نیک اعمال کر کے ان کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ وہاں سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور برزخ سے آئی ہوئی دعا انسان کے دونوں جہان کو سنوار دیتی ہے، انسان کی آنے والی مشکلات کو ٹال دیتی ہے۔ اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی میٹھی چیز عید کے پہلے دن گھر میں پکائیں، اس پہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ یہ نیاز ان کی نظر کریں، دیکھیے گا وہ برزخ سے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ان ایام کا جو خاص ورد ہے، خاص سورہ ہے، وہ ہے ہی سورہ فاتحہ۔ تبھی جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر 27 میں پڑھنا ممکن نہیں یا مشکل لگتا ہے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان ایام کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سفید اور پیلی چیز کا ہے، یعنی آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں یا گندم لے کے کسی مستحق کو دے دیں، انشاءاللہ تمام نحس چیزوں سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ برج ایریز والوں کے لیے عید اللہ کے فضل و کرم سے کافی بہتر گزرے گی۔ آپ کی زندگی میں کوئی مہمان آئے گا، آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آئے گی، کوئی روٹھا ہوا دوست آپ کی زندگی میں پلٹے گا، لیکن آپ کی سچی زبان، آپ کا آئینہ دکھانا تمام پریشانیوں کو پھر سے منظر عام پہ لا سکتا ہے۔ اس لیے درگزر کریں، میٹھی زبان سے بات کریں، اور اگر پرانی باتوں کو پھر سے نہیں دہراتے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ بزنس کا کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی شروعات کرنا چاہتے ہیں بزنس کے حوالے سے، تب بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ کوشش کر کے لال رنگ عید کے دن نہ پہنیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ سفید چیز کا اور پیلی چیز کا، اور اس میں اسکرین پہ آتے سکتے ہیں۔ تمام نحس چیزوں کا توڑ بخور سے کیا جاتا ہے۔ سادات شمسیہ رمضان کی آخری راتوں میں جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو خاص اسم اعظم بخور پہ دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے اور یہ فرماتے، اگر تمہارا گھر نظر، حسد، جادو، تعویذات کا شکار ہو چکا ہے تو یہ گرہن کے وقت رمضان کی آخری راتوں میں پڑھا ہوا بخور مغرب کے وقت اپنے گھر میں جلایا کرو۔ جیسے ہی اس بخور کی دھونی تم اپنے گھر میں دو گے تو نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات تمہارے گھر سے ختم ہو جائیں گے اور گھر میں خوشیاں قائم ہوں گی۔ جو بھی مرادیں دل میں موجود ہیں اللہ کے فضل سے تمام بندشوں سے پاک ہو کر پوری ہو جائیں گی۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ تمام نحس چیزوں کو ختم کرنے والا بخور آپ کو فی سبیل
اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ پڑھا ہوا اسم اعظم دم شدہ بخور محدود مقدار میں ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ mehrbani.com پہ آئیں اور یہ طاق راتوں میں گرہن کے وقت پڑھا ہوا تمام نحس چیزوں کو ختم کرنے والا، نظر حسد کا مکمل توڑ کرنے والا بخور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ برج تورس والوں کی زندگی پھر سے شروع ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس عید کے بعد آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوگی۔ مالی حوالے سے بہتری، کام کے حوالے سے اسباب پیدا ہوں گے۔ آپ ان لوگوں سے ملا کریں، ان لوگوں سے روابط رکھا کریں جو علمی حوالے سے عظیم مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ابھی کسی مرتبے والے انسان سے آپ کو کوئی بڑا فائدہ ملے گا اور کسی دل والے انسان سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے کام پہ توجہ دیں، زبان کو میٹھا رکھیں۔ اگر ڈارک کلر عید کے وقت نہیں پہنتے یا کم پہنتے ہیں تو بہتر ہے، اور پانی آس پاس رکھیں تو ان سے انشاءاللہ تمام احساسات کو آپ قابو کر پائیں گے، کیونکہ فیلنگز کو قابو کرنا، غصے کو قابو کرنا ابھی آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ اور اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیے گا، اپنے مرحومین کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ یقین رکھیں آپ کے مرحومین جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو یہ دونوں جہان آپ کے سنور جائیں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور سفید چیز کا، اس میں آپ تذکری پا دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ چند ایام آپ کی زندگی میں نئی رونق لائیں گی، کوئی امید جاگے گی۔ ہاں، جو چیز آپ سوچ چکے ہیں، سوچ رہے ہیں، اگر وہ پوری نہیں ہوتی، اس کے آس پاس کوئی چیز پوری ہوتی ہے تو جتنا ہو سکے تجرباتی فیصلے کرنے کی طرف راغب ہوں۔ جو آپ نے سوچا ضروری نہیں کہ دنیا بھی اسی طرح سے سوچے، کیونکہ دنیا آپ کی سوچ کے حساب سے نہیں بلکہ حقیقت کے حساب سے چلتی ہے۔ خوابوں خیالوں سے نکل کے جب حقیقی دنیا کی طرف قدم بڑھائیں گے تو اللہ کے فضل سے اسباب پیدا ہوں گے۔ یہ ایام آپ کو علمی حوالے سے بہتری، کام کے حوالے سے آسانی نصیب کرائیں گے۔ ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، پانی زیادہ پئیں اور دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور سفید چیز کا، اور اس میں آپ تذکری باتیں سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، اللہ کے فضل سے اب کینسر والوں کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ آپ کا بچھڑا ساتھی ملے گا، آپ کا کھویا دوست ملے گا، کھوئی ہوئی چیز پھر سے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تبھی جتنا ہو سکے اپنی خوشیوں کو، خواہشوں کو قابو کریں۔ جتنا خواہشات کو قابو کریں گے اتنا فتح و کامیابی کے راستے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یاد رہے لوگوں سے امیدیں کم رکھیں، اپنی خوبصورتی پہ توجہ دیں۔ آپ کی خوبصورتی باوقار ہوگی، لوگ آپ سے جڑتے رہیں گے، لیکن اگر آپ لوگوں سے امید رکھیں گے اور وفا کے بدلے وفا، سچائی کے بدلے سچائی، اچھائی کے بدلے اچھائی مانگیں گے تو یہ دنیا یا پیٹھ دکھا دے گی یا بھاگ جائے گی، یا رشتہ ٹوٹ جائے گا یا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ یہ سمجھ جائیں کہ لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی شخصیت سے جڑے ہیں۔ شخصیت باوقار ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، لوگوں کے مطلب اس شخصیت میں پھنسیں گے تو رشتے بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور سفید چیز کا، اس سے پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج لیو والے، یہ یا وہ ہیں جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ترقی، کامیابی کی ایک راہ ہموار کریں گے۔ بزنس کے لیے یہ یہاں بہت اہم ہے، کام میں آسانی کے لیے یہ یہاں بہت اہم ہے۔ جتنا ہو سکے ابھی حاضر دماغی مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایام جو ہیں وہ ایسے ہی معمولی نہ سمجھیے گا، اگر ان میں آپ جو بیج بوئیں گے آنے والے 3 سالوں تک اس کا ثمر آپ کو ملے گا۔ اس لیے کچھ دوستوں سے ملاقات ہونی ہے یا انٹرنیٹ کے توسط سے جو کام آپ کا فضول چلا جاتا ہے وہ وقت آپ اپنے کام کو بہتر بنانے میں لگا دیں، اپنی چیزوں کو صحیح کرنے میں لگا دیں۔ دیکھیے گا فتح و کامیابی کے ساتھ اچھے دوست، اچھے رشتے اور اچھے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے جو آپ کو مرتبے میں آسانی دیں گے۔ اور پانی نیام میں زیادہ پئیں، سبز پھل زیادہ کھائیں تو وہ بھی آپ کے بہتر ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور سفید چیز کا، اس میں آپ تذکری پا دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، یہ ایام اللہ کے فضل سے آپ کو خوشیوں سے جوڑیں گے۔ آپ پہ اعتراضات بھی اٹھیں گے، لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں، جلد بازی سے دور ہوتے ہیں تو فتح و کامیابی کے ساتھ ترقی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یاد رہے اپنے وقت کو مینیج کرنا سیکھیں، اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہ پھیریں، کیونکہ جب تک آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے کاموں کی آسانی کے لیے بھی بہتر ہے۔ ابھی 3 خوشیاں آپ کی منتظر ہیں، ایک کا تعلق محبت سے ہے، ایک کا تعلق رزق سے ہے اور ایک کا تعلق عزت سے ہے۔ یہ تینوں خوشیاں دیر تک ساتھ ہوں گی، لیکن اگر چہرے پہ مسکراہٹ قائم رہے گی تو انشاءاللہ، لیکن اگر غصہ کریں گے، چڑچڑا پن دکھائیں گے تو وہ خوشیاں مہمان بن سکتی ہیں۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور سفید چیز کا، اور اس میں آپ تذکری دے سکتے ہیں۔ برج
लिब्रा वालों की ज़िंदगी अब बहुत ही तरक्की की तरफ जाएगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये एग्ज़ाम आपके लिए कितने अहम हैं। आपकी चंद ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो बिज़नेस में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको तरक्की दिला सकते हैं। इसलिए लोगों को हिकमत अमली के साथ देखना शुरू करें, लोगों को एहसासात के चश्मे से ना देखें। अल्लाह पाक के फजलो करम से माली हवाले से बेहतरी, काम के हवाले से आसानी आ चुकी है। बस आपको मैनेज करना होगा। लोगों के ऐब जितना लोगों को कम दिखाएंगे उतना लोग आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी गलती सुनना नहीं चाहेगा। जिसकी आप इस्लाह करना चाहेंगे, हाँ आप सही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भी सही हो। इसलिए अपने मकसद की फ़िक्र करें और अपनी ख्वाहिशात और अपने एहसासात को काबू करना सीखें। अगर इन अय्याम में आपने ऐसा कर लिया तो इंशाल्लाह बड़े मर्तबे से ये कुदरत आपको मिलाएगी। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी ज़्यादा पीते तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और पीली चीज़ का, उससे पता स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, ये अय्याम आपको ख्वाहिशात में उलझाएंगे, आपको मोहब्बत की तरफ रागिब करेंगे, आप किसी खुशी में आके नुकसान करेंगे। मोहब्बत करें, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, लेकिन जो खुशी आपके मकसद के बीच में आती है उस पर गौर व फिक्र करें। अगर खुशियों में आके अपने मकसद को भूल जाएंगे तो परेशानियों के रास्ते हमवार होंगे। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका अच्छा वक्त शुरू है, लेकिन अगर आप अपनी खुशियों में इतना मगन हो जाएंगे कि अपने ना वक्त की कदर करेंगे और सारा दिन स्क्रीन के साथ चिपके हुए रहेंगे तो वो सारी चीज़ें चली जाएंगी जो वक्ती तौर पे मिली हैं। अल्लाह पाक के फजलो करम से ये यहाँ आपकी ज़िंदगी के बहुत ही अहम है। आपको मर्तबा मिलेगा, आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको शोहरत मिलेगी, जहाँ जाएंगे तवज्जह का मरकज़ बनेंगे। आपको कोई बड़ा मर्तबा मिलेगा, जहाँ जाएंगे तवज्जह का मरकज़ बनेंगे। इल्मी वाले से बेहतरी, काम के वाले से आसानी भी मिलेगी। तभी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करें, फजल खर्च से दूर हो जाएं तो अल्लाह के फजल से असबाब आपके साथ साथ होंगे। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आप पता स्क्रीन पर दे सकती हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले, ये अय्याम वो हैं जो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको रुतबा, इज़्ज़त और शोहरत देंगे। तरक्की, कामयाबी का रास्ता हमवार होगा, कामों में आसानी आपको मिलेगी। तभी जितना हो सके जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा। याद रहे, गुस्से में फ़ैसले ना करें। अगर आप गुस्से में फ़ैसले करेंगे, गुस्से में रिश्ते निभाएंगे तो तनहा रह जाएंगे। इसलिए अपने काम और अपने एहसासात को मैनेज करना सीखें। आधा घंटा 1 घंटा वॉक पे जाते हैं, जहाँ ताज़ा हवा है वहाँ कुछ देर बैठ जाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही मुबारक है। इल्मी हवाले से ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के बहुत ही बेहतर होंगे। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो ये अय्याम आपके लिए बड़ा मुबारक है, क्योंकि दुनियावी दौलत आपके पीछे पीछे होगी अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर ख्वाहिशों में उलझ जाएंगे, वक्त को मैनेज नहीं करेंगे तो वो सारी खुशियाँ जो दिख रही हैं वो दुखों में तब्दील हो सकती हैं। पानी ज़्यादा पिएँ, सब्ज़ फल ज़्यादा खाएँ, इंशाल्लाह देर तक कामयाबी आपके साथ साथ होगी। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आप पता स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले, अल्लाह पाक के फजलो करम से ज़िंदगी में रौनक खुशियाँ तो आएंगी, लेकिन आपकी ज़बान और आपके रवैये की वजह से वो थोड़ा सा मिसमैनेज हो सकती हैं। याद रहे, अपने काम पे तवज्जो दें, क्योंकि अभी इल्मी हवाले से बड़ा मर्तबा मिलेगा। दौलत और खुशियों के साथ रास्ता हमवार होगा। अगर कोई अपना आपकी तरफ कदम बढ़ाता है तो आप सादगी इख्तियार करें, सब्र इख्तियार करें, मोहब्बत इख्तियार करें और हिकमत अमली को आगे रखें। इमोशनल फैसलों से दूर हो जाएं, तजुर्बाती फैसलों के साथ जीना शुरू कर दें। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो मंजिल आपके कदमों में होगी जिसकी आप तमन्ना करते हैं, क्योंकि अभी आने वाले चंद साल आपकी ज़िंदगी के बहुत ही मुबारक हैं, जिसमें आपको कोई बड़ा रुतबा, बड़ी इज़्ज़त और बड़ी कामयाबी मिलनी है। अल्लाह पाक के फजलो करम से बस सेहत के हवाले से चंद मसाइल मंजर आम पे आएंगे, इसलिए जितना हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आप अच्छा स्कीम दे सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले, ये या वो हैं जो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको तरक्की और कामयाबी से मिलाएंगे। इल्मी हवाले से बेहतरी तो आएगी, लेकिन आप पे एतराज़ात उठेंगे। आपकी चंद आदतों की वजह से आपकी कामयाबी रूठ सकती है, आपके अपने दूर जा सकती है। इसलिए जितना हो सके अपनी आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी गुफ्तगू को मीठा करने की कोशिश करें, अपनी हाजिर दिमागी को कायम रखने की कोशिश करें। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो सारे मर्तबे आपको मिल जाएंगे जो आप ख़ुद के लिए चाहते हैं। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने तो वो भी आपके लिए मुबारक है। चटपटी तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले कम खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मुबारक है। रोज़ सुबह के आगाज़ में एप्पल खाते हैं, उस पर सूरह फातिहा दम करते हैं तो वो आपके 6 सेंस के लिए, हाजिर दिमागी के लिए बहुत ही मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और पीली चीज़ का, और इसमें आज़म वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं, वो इसमें आज़म वापस स्क्रीन पर दे सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले, ये या वो हैं जो अल्लाह पाक के फजलो करम से असबाब आपकी ज़िंदगी में पैदा करेंगे। इल्मी हवाले से बड़ी राह मिलेगी, काम के हवाले से आसानी मिलेगी, दौलत आपकी ज़िंदगी में आएगी। तभी जितना हो सके अभी हाजिर दिमागी के साथ रहें। जितना आप ज़बान को मीठा करेंगे उतना फ़तेह व कामयाबी आपके साथ रहेगी। अभी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला आप कर सकते हैं, किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं, किसी काम को बंद कर सकते हैं, किसी चीज़ से दूरी इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने काम पर तवज्जो दें, अपनी ज़बान को मीठा रखें और चीज़ों को, रिश्तों को संभाल
संभालने की कोशिश करें। वो चीज़ जो समझ में नहीं आती उस पर गौर और फिक्र करें। वक्त से पहले अपनी गुफ्तगू को गोशगुजार करेंगे, यानी जल्दबाजी में बात करेंगे तो वो परेशानी मंजर यहाँ पे आ सकती है। लोग कोई आपके दिल को नहीं देखेगा कि आपका दिल कितना सच्चा और अच्छा है। हर कोई आपकी अल्फाज को सुनेगा। जैसा आप बोलेंगी वैसा दुनिया आपको समझेगी। इसलिए जितना हो सके अपनी गुफ्तगू पे तवज्जो दें, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से आपको बड़ा मर्तबा, बड़ी इज्जत तो मिलने वाली है, लेकिन अगर आपकी ज़बान आपके काबू में नहीं होगी तो वो सारी खुशियाँ दुखों में तब्दील हो सकती हैं। पानी सबसे ज़्यादा पिएं, लाइट कलर ज़्यादा पहने, डार्क कलर कम पहने तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका पीली चीज़ का और सफ़ेद चीज़ का, और इसमें आप पत्थर दे सकती हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि ये ईद आप सब के लिए मुबारक करे, और जो दुआएं आपके दिल में हैं वो सब अल्लाह पूरी करे।